کلاس سال اول سبجیکٹ اردو حصہ نثر ابوالقاسم جس کے مصنف ہیں حمید عسکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا حمید عسکری، بیٹا حمید عسکری کے بارے میں نے اپنے پہلے بات کیا تھا۔ فزکس کے بیٹا نامور استاد ہونے کے ساتھ پروفیسر جو تھے، لکھنے لکھانے کا بھی انہیں شوق تھا، اور نامور مسلم سائنسدان کے نام سے انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے 100 سے زائد مسلم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور اس کے سائنسی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ نصاب میں شامل مضمون اسی کتاب سے بیٹا لیا گیا، جس میں انہوں نے بڑی کامیابی سے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ علم طب میں سرجری کے موجب اہل مغرب نہیں بلکہ ابوالقاسم زہروی ہیں۔ جی بیٹا ابوالقاسم زہروی ایک نامور مسلم سائنسدان گزرا ہے۔ وہ اندلس کے مشہور حکمران عبدالرحمن الناصر کے عہد میں 936 میں پیدا ہوا۔ اسے بیٹا شروع سے علم طب سے دلچسپی دی، چنانچہ اس شعبے میں تعلیم اور مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ قطبہ کے شاہی اسپتال سے منسلک ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اپنے زمانے کا مشہور سرجن قرار پایا۔ بیٹا اس نے سرجری کے دوران وہ اپنے تجربات و مشاہدوں کو لکھتا جاتا تھا، اور جنہیں بعد میں اس نے کتابی شکل دے دی جو تصریف کے نام سے مشہور ہوئی۔ تصریف بھی کہتے ہیں، اور آپ کے نصاب میں التصریف کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور 18ویں صدی تک یورپ کے مختلف یونیورسٹی میں سرجری کی معیاری کتاب کے حیثیت سے شامل نصاب رہی ہے۔ اس کتاب کا بیٹا لاطینی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے بیٹا آج ہم صفحہ نمبر اس کا دوسرا صفحہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر بات کی جائے کہ ابوالقاسم کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو پہلے دوا کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیا طریقہ کہ سرجری کے ذریعے بھی جو ہے مختلف طرح کے جو بیماریوں کا ہے علاج ممکن ہے۔ اور جو آپ کو پہلے بھی بات کی کہ انہوں نے تصریف میں علم طب کی دونوں شاخوں یعنی میڈیسن اور سرجری میں مشتمل ہے نا، لیکن یہ مشہور سرجری کی کتاب کے طور پر ہوئی تھی۔ اگلے والے پیراگراف میں دیکھیں کہ یہ کتاب 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، جو قدیم دور میں بعض امراض کے علاج کا ایک طریقہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے حصے میں بیٹا علم جراحت کا بیان ہے، جس میں مختلف آپریشن اور ہڈیوں کو جوڑنے اور جسم کے بے حس حصوں کو کاٹنے اور پھوڑوں وغیرہ کو چیرنے کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں وہ کتاب میں نا تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے، انہیں تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس کی بیٹا میں بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ کتاب میں سرجری کے دوران جن آلات کی ضرورت پڑتی ہے ان کی نہ صرف وضاحت کی گئی ہے بیٹا، بلکہ ہر آلے کی ساخت کو تصویروں کی مدد سے سمجھایا گیا ہے۔ بیٹا علمی جراحت یعنی سرجری کو عام طور پر مغرب سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں زہروی نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا تھا۔ اور یہی جو ہے حمید عسکری جو ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ زہروی جو ہے جو نادر آپریشن کرتا اور اپنے تجربے کی بنا پہ اس فن میں جو نئی راہیں دریافت کرتا تھا اور آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے نئے آلات بنواتا۔ ان سب کی تفصیل وہ کیا کر رہا تھا، وہ لکھتا جا رہا تھا نا۔ اور اس کی یہ تحریریں جو تھی کس کتاب میں تھی شاباش؟ جی تصریف التصریف کتاب میں، نام یہ کتاب کی صورت میں ظہور میں آئی، اور بھی یہ صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر نصاب کا حصہ بنی رہی۔ بیٹا تصریف میں زہروی نے سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی ہے۔ وہ علمی طب کے دوران جو ہے دوسرے مصنفوں کی طرح فلسفیانہ باتوں میں الجھنے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں، صرف ان امور کی وضاحت کرتے ہیں جو عملی افادیت رکھتے ہیں۔ آپ انہی خوبیوں کی بنا پر زہروی کی تصانیف 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنفوں میں بے حد مقبول رہی۔ ان کے نصاب میں بیٹا اور ان کے نصابات میں شامل بھی رہی، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مدرجات کو بھی سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ ابوالقاسم کی بیٹا اس کتاب کو 1497 میں لاطینی زبان میں بھی ترجمہ آہستہ ہوا۔ 1541 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل سے اس کتاب کا ایک ایسا ایڈیشن شائع ہوا جس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ ایک ہی جلد میں شائع ہوئے تھے۔ 1881 میں اس کا فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کی بہت سی شرحیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ دیکھیے بیٹا اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم کیا ہیں، ہم ان جو ہے مغربی تقلید کی طرف پڑ جاتے ہیں کہ ہر کام وہاں سے اگر دیکھا جائے، اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کو، اپنی تاریخ کو پلٹا جائے بیٹا، اس میں دیکھا جائے، اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ مغربی کی تقلید کے بجائے کہ ہر طب، چاہے وہ طب کا ہے، علم فلکیات کا ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، ہر شعبہ زندگی میں مسلمان آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ اب دیکھیے اگر جراحت کے علم جراحت یعنی سرجری کو اگر دیکھا جائے تو مغرب سے مسروب کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ اب اس کا موجد کون ہے؟
ابو القاسم ہے اور جو کہ مسلمان ہے. شروع اس تو مسلمان نے کیا اور پھر وہ کہاں بھی جی ہم نے اپنے ہی اسلاف کی روایات کو، ان کی چیزوں کو، ان کی تصانیف کو بھلا دیا ہے، اور اہل مغرب والوں نے کیا کیا، ان سے استفادہ کیا اور آگے سے آگے بڑھتے گئے. تو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیں اچھے اعمال کرنے اور اپنی روایات کو قائم کرنے کی توفیق ہے. اسلامی اقدار کو، روایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.